السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ قبلے کے متعلق احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ آیتوں میں یہ بات ذکر کی گئی کہ جن لوگوں نے قبلے کی تبدیلی کے بعد جو اعتراضات کیے کہ مسلمان ایک جگہ نہیں ٹکتے، کہ وہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کیا ہو گیا ان کو کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کم علموں کو بے وقوف ذکر فرمایا اور کہا کہ ان کا اعتراض کرنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہوگا بس مسلمان اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا۔ تو پہلے جو حکم تھا وہ بھی اللہ کا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بدل دیا کہ کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا، تو لہٰذا ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، تعمیل کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ یہ قبلے کی تبدیلی ہوئی کیوں، یہ کیا وجہ تھی کہ قبلے کو بدلنے کا حکم دیا گیا، کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ذکر فرما دی کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، کون حضور کی پیروی کرتا ہے اور کون حضور کے حکم کی، حضور کی تعمیل کرنے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ اس مسجد کا نام پہلے بنو سلمہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا چکے تھے، اب باقی 2 رکعت تھی، چنانچہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ پھیر لیے، تبدیل ہو گئے۔ تو اس طرح سے جو سچے پکے مسلمان تھے وہ سب بھی حضور کی پیروی کرتے ہوئے، حضور کی فرما برداری کرتے ہوئے، وہ حضرات بھی حضور کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کی طرف پلٹ گئے، اور جو منافق تھے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کیے، حضور کی فرما برداری نہیں کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کیے۔ تو اس طرح سے کھرا اور کھوٹا، ایمان والا اور بے ایمان دونوں ظاہر ہو گئے، دونوں چیزیں ظاہر ہو گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن حضور کی دلی تمنا تھی، حضور کی دلی چاہت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ کے حکم سے جو کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا ہے وہ سب مسلمانوں کا قبلہ ہو۔ تو حضور کی بڑی آرزو تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرما دی کہ حضور کی جو دلی تمنا ہے، حضور جو چاہتے ہیں اللہ پورا فرماتا ہے، حضور کی جو چاہت ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر فرما دی کہ اے پیارے حبیب، آپ جو چاہتے ہیں وہ چیز پوری کر دی جائے گی، لہٰذا آپ کی جو تمنا ہے، جو آپ کی مراد ہے، اب آپ اس کو پا لیجئے اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر لیجئے۔ اب ایک بات یہاں پر بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کب تک مسلمانوں کا قبلہ رہے گا، اور پہلے زمانے میں کون کون سی چیزیں قبلہ تھی مسلمانوں کی۔ تو تاریخ کے حوالے سے بعض روایتوں سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک سارے مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ شریف تھا، کیونکہ دنیا میں جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق خود یہ بات ارشاد فرمائی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ کون سا؟ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبۃ اللہ شریف مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ جو جتنے لوگ پہلے گزرے ہیں اللہ کو ماننے والے، وہ سب کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے، نماز پڑھا کرتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا۔ تو وہ لوگ جو ایمان رکھتے تھے وہ بیت المقدس کی طرف، یہود و نصارہ یہ سب کے سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور پر بھی یہ چیز اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ آپ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1.5 سال کے عرصے کے فوری بعد یہ حکم نازل فرما دیا کہ اب مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ شریف ہوگا، جو کہ تا قیام قیامت تک مسلمانوں کو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ چنانچہ یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے، گزشتہ بھی چند باتیں ذکر کی گئی تھی، اب مزید اس کا ترجمہ اور آگے کی تفسیر سن لیجئے کہ اللہ کا فرمان ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو جو قبلہ آپ چاہتے ہو اسی کی طرف ہم آپ کو رخ کرنے کا حکم دیں گے۔ تو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف پھیر لیجئے۔ تو الغرض جب یہ حکم نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر تعمیل کرتے ہوئے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ پھیر لیے۔ اب ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اب تک جو مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا قبلہ کا حکم آنے سے پہلے، تو کیا ان کی نمازیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس قسم کے شک و شبہات یہود و نصارہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا، ان کے اعتراض کا دفع فرما دیا اور فرما دیا کہ فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور ایک مقام پر قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فرمایا، یعنی مشرق ہو یا مغرب ہو، کوئی بھی ڈائریکشن ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ تو بندہ جس طرف رخ کر کے عبادت کرے گا، دعا کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اب رہا مسئلہ کہ جب کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا ہے تو اب معلوم رہنے کے بعد اگر وہاں سے رخ کر ہٹا لیا جائے، دوسرے ڈائریکشن میں نماز پڑھی جائے، جان بوجھ کر یہ غلطی کرے تو نماز نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ کو ڈائریکشن نہیں معلوم کہ کعبۃ اللہ کس سمت ہے، کس جانب ہے، نہیں معلوم، تو ایسی صورت میں آپ جو گیس کر کے نماز پڑھ لیں گے کسی بھی ڈائریکشن میں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔
تو اسی طرح سے یہ بات ذکر فرما دی گئی کہ جتنے مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرما چکے ہیں اور ان کا انتقال ہو چکا ہے تو کوئی بات نہیں، ان کی ساری عبادتیں مقبول ہیں، ان کی نمازیں برابر ادا ہو چکی ہیں کیونکہ ہر جہت، ہر ڈائریکشن، ہر سمت اللہ کی ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ پھر مزید اللہ کا فرمان سنیے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اب عام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھتے وقت اسی کی طرف یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو۔ تو لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو جب نماز پڑھے تو نماز کی کنڈیشن یہ ہے، شرط یہ ہے نماز سے پہلے کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، معلوم کر سکتے ہیں جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، جو بھی علاقہ ہوگا ان لوگوں سے جو مسلمان ہیں ان کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم کعبۃ اللہ کا رخ معلوم کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر نہیں بھی معلوم تو ہم کو ایسی صورت میں گیس کرنا ہے جس کو تحری کہتے ہیں، اور پھر نیت بھی کرنا ضروری ہے کہ میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، یہ ضروری بھی ہے۔ تو الغرض جان بوجھ کر اگر آپ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ڈائریکشن میں نماز پڑھیں گے معلوم رکھ کر، نماز نہیں ہوگی، نماز کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی۔ ہاں مجبوری ہے، آپ بے انتہا بیمار ہیں، بستر پر پڑے ہیں، کوئی پلٹا نہیں سکتا، پلٹ بھی نہیں سکتے، تو مجبوری کی صورت میں آپ جس طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھ لیں گے نیت کر کے کہ میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں تو وہ قابل قبول ہے، جائز ہے یہ آپ کا عمل۔ اسی طرح سے کوئی ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں پر ڈائریکشن نہیں معلوم تو معلوم کرنا چاہیے یا پھر گیس کرنا ضروری ہے اور نیت کر کے نماز پڑھ لیں گے تب نماز بالکل صحیح ہوگی۔ اب مزید آگے اللہ کا فرمان سنیے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی قبلے کے بارے میں تو پھر یہود و نصارہ کا کیا رد عمل تھا اور وہ اس حقیقت کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یعنی اور بے شک وہ لوگ جن کو پہلے سے کتاب دی گئی ہے خوب جانتے ہیں کہ یہ قبلے کی تبدیلی ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، حق ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جتنی کتابیں نازل فرمائی، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جو بھی کتاب ہو، جو نبی بھی تشریف لائے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ آخری پیغمبر کی جو صفات ہوں گی، جو نشانیاں ہوں گی، تو ان کی یہ صفت بھی ہوگی کہ ان کی صفت ذو القبلتین یعنی دو قبلوں والے نبی ہوں گی۔ ان کی صفت یعنی وہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف بھی۔ تو یہ پچھلی کتابوں میں ذکر فرما دی گئی تھی بات۔ تو یہود و نصارہ جو یہ کتابیں پڑھا کرتے تھے، تورات، انجیل وغیرہ، تو ان کو حضور کے متعلق یہ علم تھا، یہ پہلے بات بتائی جا چکی تھی، تو لہٰذا وہ بھی اس کو سچ مانتے تھے، لیکن حضور کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے حسد، جلن کی وجہ سے، اور اس وجہ سے وہ حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ لیکن ان کو حقیقی طور پر معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتلا رہا ہے کہ وہ جو بات کو چھپا رہے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ مزید آگے اللہ کا فرمان ہے کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں پیش کرو تو بھی وہ آپ کے قبلے کو نہ مانیں گے اور آپ بھی ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں، اور خود اہل کتاب بھی
ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے نہیں، اور باوجود اس علم کے جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یعنی یہ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا ہے تو بتلایا جا رہا ہے کہ مسلمان تو مانے گا، اللہ کے حکم کی پابندی کرے گا، وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، لیکن جو یہود و نصارہ ہے وہ اس بات کو نہیں مانیں گے، اگرچہ کہ ان کے سامنے ہر نشانی کھول کھول کر بیان کی جائے، ہر چیز دلیل کے ساتھ پیش کی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماننے والے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو امت محمدیہ سے اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے حسد ایک ایسی خبیث بری بیماری ہے جو انسان کو اچھائی سے دور کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہ یہود و نصارہ جو حسد رکھتے ہیں حضور سے، تو ان کو ایمان کی روشنی سے حسد دور کر رہی ہے، اندھے میں رکھ دی ہے، تو لہٰذا یہ مسلمانوں کے قبلے کو ماننے والے نہیں۔ اور پھر بتلا دیا گیا ہے کہ مسلمان تا قیام قیامت تک کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ اب اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ یہ بات کہے کہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا، وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، وہاں پر بھی نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو میں اس طرف رخ کرنا چاہوں گا، تو پھر اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا ہے، اس وجہ سے وہ ظالموں میں شمار کیا جائے گا، وہ ظالم کہلائے گا۔ تو اس لیے ہم کو بتلایا گیا کہ ہم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، اللہ کے حکم کو بجا لائیں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، کامیابی ہے۔ مزید آگے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ یعنی جن لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ حق بات وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ آیت کے متعلق بات ذکر کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، اپنے بیٹوں سے بھی کہیں زیادہ اچھے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے سے اور ہر کتاب جو نازل فرمائی دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ آخری پیغمبر کی نشانیاں کیا ہوں گی، حضور کی کوالٹیز کیا ہوں گی، کیا صفات ہوں گی، وہ پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ تو جن لوگوں کو اس بارے میں علم تھا وہ حضور کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے حضور کی تعریف نہیں کرتے، حضور کی صفات کو بیان نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ ایسے لوگ ہیں جو علم رکھنے کے باوجود بھی حضور کی تعریف کو چھپاتے، تو یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ تو الغرض یہاں پر اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں میں سے ایک بہت بڑے عالم، یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام، جو یہودیت چھوڑ دیے اور اسلام لے آئے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، سچے مسلمان بن گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن سلام، بتلاؤ تو صحیح کہ یہ آیت کے بارے میں کیا معنی ہے، اس آیت کا کیا معنی و مفہوم ہے کہ تم اپنے بیٹوں سے بھی کہیں زیادہ اچھے طریقے سے حضور کو پہچانتے ہو، کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبے کے حضور کو پہچان لیا کہ یہی آخری پیغمبر ہے،
اور حضور پر میں ایمان لے آیا۔ اور یہ پہچاننا اپنی اولاد سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر مضبوطی اور یقین کے ساتھ پہچاننا تھا، کامل و مکمل پہچاننا تھا۔ تو حضرت عمر پوچھنے لگے کہ وہ کیسا؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب باپ کو اولاد کا علم ہوتا ہے تو اولاد کا علم کیسے ہوتا ہے؟ کیا وہ باپ جو ہے اولاد کو جانتا ہے؟ نہیں، بلکہ پیدا کرنے والی ماں بتاتی ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہماری اولاد ہے، تب جا کر باپ کو علم ہوتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں ہم کو بتلایا ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، پچھلی آسمانی کتابوں میں حضور کی نشانیاں بتلا دی ہیں۔ تو اللہ کا بتلانا سب سے زیادہ یقینی اور مضبوط بات ہے، اللہ کا فرمانا بالکل سچا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس بارے میں شک و شبہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی اولاد سے بھی کہیں بڑھ کر حضور کو پہچانتے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے جب حضور کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبے کے حضور کو پہچان لیا اور حضور پر ایمان لے آیا۔ اب اور بات ہے کہ بعض یہودی ہیں، ان میں کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ معلومات رکھنے کے باوجود بھی حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن بعض اچھے لوگ بھی تھے یہودیوں میں جو یہودیت چھوڑ لیے اور اسلام قبول کر لیے، حضور کی کوالٹیز دے کر، حضور کے صفات دے کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے قبلے کی تبدیلی کا، اور جو باتیں اللہ کی جانب سے فرمائی جاتی ہیں وہ بالکل برحق اور سچی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بالکل سچا ہے، حق ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہے وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم کو اللہ کے حکم میں، ایک مسلمان کو اللہ کے حکم میں ہرگز شک و شبہ نہیں کرنا ہے۔ جو مسلمان بھی اللہ کے حکم میں شک و شبہ کرے گا اس کا ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اللہ کے ہر حکم کو سچا ماننا ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔